السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میرا نام آمنہ بطول ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اتا کہوں گی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خواتین حضرات، سورۃ کہف میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم محتمم کر کے جب چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو یہ جا کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے، میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے، اس کے بعد تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے، میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا اچھا، شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ دونوں چل پڑے۔ دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا، تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا اور معذرت چاہی، پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، پھر بول پڑے، ایک چاند کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گویا کیا کیا تھا ہمارا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک موقع اور دیجیے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا، ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے، ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی تو جلدی سے اس کی مرمت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت، ہم اگر چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ دو مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے چلتا تھا۔ دریا کے کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا تاکہ وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کر چلا جائے، اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کر کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا چلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا۔ کہا، رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، مومن تھے، بچے نے بڑا ہو کر بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے،
یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آتا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح جگہ پر لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار کھڑی رہے گی۔ اللہ اکبر، وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے، تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی۔ یہ خزانہ نکال کر اپنے کام پر لے آئیں گے۔ اور کہا، یہ طویل ہے، ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائیں، اور یہ میں نے مرضی سے نہیں کی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔